السلام علیکم دوستو، نواز شریف کی جیل کہانی کے بارے میں راولپنڈی اور راولپنڈی کی جیل دونوں ہمارے سابقہ وزیر اعظم کے لیے کبھی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ نواز شریف اڈیالہ جیل راولپنڈی کے ایک ایسے چھوٹے سے سیل میں رہتے تھے جس میں بامشکل ایک بستر اور کرسی رکھنے کی جگہ تھی۔ کمرے میں ایک ٹی وی دیا گیا تھا جس پر صرف پی ٹی وی کی نشریات آتی تھی۔ یہ سرکاری نشریات بذات خود ایک الگ سزا تھی، مگر یہ سزا میں نہیں سہولت میں شمار کی جاتی تھی۔ انہیں پڑھنے کے لیے ایک اخبار اور کام کاج کے لیے ایک قیدی جیسا جیل کی زبان سمجھتا ہو وہ دیا گیا تھا، مگر ایسے غیر ضروری بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ جس سیل میں نواز شریف تھے اس کے ارد گرد موجود کم سے کم دیگر 5 سیلز کو خالی رکھا گیا تھا تاکہ ارد گرد کے قیدی بھی سابقہ وزیر اعظم کو دیکھ نہ سکے اور نہ ان سے بات کر سکے۔ عملی طور پر نواز شریف قیدی تنہائی میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ 1986 میں ان کی وزارت اعلیٰ پنجاب کے دنوں میں تعمیر ہونے والا اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اس عمارت میں کبھی وہ خود بھی قیدی بن کر آئیں گے۔ یہ شہر کروڑوں ووٹ لے کر اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم کو توہین آمیز طریقے سے نکالنے کے لیے سازشوں میں مرکز کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس شہر میں 2 سابقہ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور بینظیر بھٹو قتل ہوئے، اور یہاں اس جیل میں ایک سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں پھانسی کا ہار بھی بن چکی ہے۔ تو دوستو دیکھا جائے اڈیالہ جیل راولپنڈی 2 سابقہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو اپنی آغوش میں رکھ چکی ہے۔ ویسے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اس جیل میں رہ چکے ہیں، مگر پیپل پارٹی کے رہنما کی حیثیت میں شاید یہ جیل کی قربانی ہی تھی جو یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ تک لے گئی۔ سپریم کورٹ میں سزائے موت کے جن قیدیوں کی اپیلیں زیر سماعت ہوتی ہیں اور ان کی زندگی اور موت کے فیصلے حتمی مراحل میں ہوتے ہیں، ان کی ملاقات کے لیے جیل حکام نے جمعرات کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ کیونکہ نواز شریف نے ملاقاتوں کی فہرست بھی طویل ہوتی تھی، اس لیے ان کے لیے بھی جمعرات کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ اسی روز صبح تقریباً 10:30 سے 3 بجے تک ملاقاتوں کا ٹائم رکھتے تھے۔ جمعرات کی روز 12 اگست کو نواز شریف کریم رنگ کی شلوار قمیض میں جیل سپرنٹنڈنٹ کے دفتر سے متعلقہ ایک کمرے میں موجود تھے۔ آج وہ روایتی ویسٹ کوٹ کے بغیر تھے۔ گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی بار بار پونچھ رہے تھے۔ وزن پہلے کی نسبت کم ہو گیا مگر پر اعتماد لگ رہے تھے۔ نشست کچھ اس طرح تھی کہ داخلی دروازے کی دائیں جانب سامنے کی دیوار کے ساتھ 2 نشستیں رکھی تھی جن کے دائیں اور بائیں جانب کرسیاں کی 2 قطاریں لگی ہوئی تھی جن پر ملاقاتی برجمان ہوتے، بالکل ایسے ہی جیسے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہوں۔ فرق یہ ہے کہ درمیان میں لمبی میز نہیں تھی۔ نواز شریف کمرے میں داخل ہونے کے بعد ملاقاتیوں سے فردن ملتے اور اپنی نشست پر جا بیٹھتے۔ ان کی دائیں جانب جیل کی کھڑکی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں اور جالی لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے جیل کے اندر کی راہداری نظر آتی تھی، جبکہ نواز شریف اس کھڑکی کے باہر کی آزاد فضا کا منظر لے سکتے تھے۔ چھت پر 2 پنکھے اور اے سی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تمام قیدی اپنے پیاروں سے اس سے بھی بدتر ماحول میں ملتے تھے۔ جیل میں مریم نواز اپنے والد سے ملاقات کرنے آئی تو نواز شریف بہت خوشی سے ملے، اور پھر مریم نواز نے اپنے والد سے ایک بات بولی کہ ان دا بلیکٹس آف یور مومنٹ ویٹ ود نو فائر، اپنے بدترین دنوں میں بے خوف ہو کر انتظار کرو۔ مریم شاید ایسے ہی کسی صورتحال سے 2-4 ہے، امید یہی نہیں یقین کے ساتھ کہ اچھے دن لوٹ کر آئیں گے۔ تو دوستو دیکھا جائے کہ نواز شریف ہمارے سابقہ وزیر اعظم جنہوں نے بچپن سے لے کر اپنا ابھی تک کا سفر جو کہ کن حالات اور مشکلات سے گزارا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دیکھ کر آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔